چلیں گے اسلام آباد. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی خطاب کر رہی ہے. Parliament of Pakistan, and it's an honor for me to interact with the youth of Pakistan. So thank you for making it possible, and obviously credit goes to you and to your entire team. آج 27 اکتوبر ہے 2020. آج کی سگنیفیکنس سب سے پہلے آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم سب کی، ہم جس بیک گراؤنڈ سے ہیں، جو ہماری آئیڈیالوجیز ہیں، ہمیں جس بھی سوچ اور فکر کے کیوں نہ ہو، ہماری کمٹمنٹ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انپریسیڈنٹڈ ہے، ہمارا ایمان ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ آپ کو مبارک ہو. اور پھر آج کی اس پارلیمنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ سیاسی قبلہ اور کعبہ ہوتی ہے ایک قوم کا، اینڈ اٹ از نون ایز دا وائس آف دا نیشن. تو پارلیمنٹ میں آج 27 اکتوبر، پہلے ربیع الاول کا مہینہ، پھر آج جو اسلاموفوبیا پہ گلوبلی جو ہو رہا ہے، اور پھر انفارچونیٹلی فرانس کو بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا. آج جو فرانس کی لیڈرشپ، آنے والا الیکشن فرانس کا، یا واللہ عالم اس کے پیچھے کیا ریالٹی ہے وہ اللہ نوز. تو اس کو پارلیمنٹ کل یونانیمس ریزولوشن پاس ہوا پورے پاکستان کے پارلیمنٹ، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، پھر پرائم منسٹر پاکستان اور پریزیڈنٹ ٹرکی، کلیئر میسیجنگ ہوئی، پوری دنیا سے میسیج گیا. اینڈ obviously the youth, when we talk of the youth of Pakistan, so اس ملک کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. And we all believe in امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, and there is not even iota of doubt when it comes to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Third, آج 27 اکتوبر بلیک ڈے، جو 26 کی رات کو، میں زیادہ ہسٹری بیکاز یو آل آر ویل ورسڈ اینڈ یو آر اویئر، 26 اور 27 اکتوبر کی رات کو کیا ہوا سری نگر میں، کہاں سے لوگ آئے، واٹ واز دا الٹیمیٹ آبجیکٹو. اور اس سے پہلے 22 اکتوبر 2020 ہندوستان نے بلیک ڈے منایا. اور یہ بلیک ڈے کیوں منایا انہوں نے؟ کہ ایز یوزول پاکستان کو وہ بلیم کرتے ہیں کہ قبائل اور پاکستان سے یہاں لوگ آئے. اور اس کا جواب یہ ہے ٹو دی یوتھ آف پاکستان کہ 15 اگست کو ہندوستان 1947 کو بنتا ہے، اور 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آتا ہے. 19 جولائی 1947 سردار محمد ابراہیم صاحب کے گھر میں تمام کشمیری لیڈرشپ ایک اجلاس کرتی ہے، اور اس میں یونانیمسلی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے. اور مودی فاشسٹ گورنمنٹ نے 2020 میں 22 اکتوبر منانا شروع کیا، جبکہ 1947 سے یہ ڈے منایا جا رہا ہے سری نگر میں، ایلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں پہ کشمیری پاکستانی ڈائسپورا ہے، اینڈ دا ریاست آف پاکستان. تو اگلی چیز آج کے دن کے حوالے سے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، فاؤنڈر آف دا نیشن، فادر آف دا نیشن، یہ وہ 3 گائیڈنگ پرنسپلز تھے. آج ہمیں پھر ہماری یونٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. کیسے چیلنج کیا جا رہا ہے؟ آج 27 اکتوبر کے حوالے سے کوئٹہ میں کیا ہوا دھماکہ، پھر آج پشاور میں مدرسے کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ جو نئی ویو ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ایک نیا ڈریکونین لا ہندوستان لے کے آیا مودی. آج ہندوستان میں مین ہے 35
370A and 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट किया गया है, हिंदुस्तान के लोगों को उनकी जॉब्स, उनकी जमीन, उनके कारोबार, उनके कल्चर, उनके बुनियादी हकूक से तो पहले ही दस्तबरदार करा दिया गया था। लेकिन साथ ही साथ आज उन्होंने कहा है कि किसी कानून की जरूरत नहीं है और मकबूजा कश्मीर में कोई भी बाहर का आदमी या हिंदुस्तानी जमीन खरीद सकता है। ये हिंदुस्तान क्लियर मैसेजिंग कर रहा है यूएन को, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को, दुनिया के तमाम स्टेक होल्डर्स को ये मैसेज दे रहा है कि हिंदुस्तान चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी यौम सियाह कश्मीर के हवाले से सेमिनार से खिताब कर रहे हैं और इस वक्त उनका खिताब जारी है और उन्होंने आज दिन की अहमियत के हवाले से भी बात की है और कहा कि इस मुल्क का आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है और इस वक्त उनका खिताब जारी है। कानून को किसी सोच और फिक्र के ताबे नहीं है, तो ये वो तमाम चीजें जो आयूत के सामने रखनी है। हमें आज कल मेरी इंटरेक्शन हुई उन कश्मीरी से जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, डॉक्टर फायज साहब, डॉक्टर मीर साहब, डॉक्टर अमजद साहब, जो यूएस के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, उनके साथ वेबिनार था और उन्होंने कहा कि टाइम इज ऑफ द इमेंस इंपॉर्टेंस एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। पूरे हिंदुस्तान से लोग लाए जा रहे हैं और मकबूजा कश्मीर के हवाले से ओवरऑल चेंजेस लाई जा रही हैं। एंड साथ ही साथ आपको बताना है कि आज हमें दुनिया, मुहज़्ज़ब दुनिया हमें बताती है, जो मेरा और आपका खासा था, अगेन मैं वापस जाऊंगा, कि जो ह्यूमैनिटी चार्टर और जो रोड मैप इमामुल अंबिया ने 1450 साल पहले दिया, हमें आज के सो कॉल्ड जो चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, वो आज हमें बताते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मुझे आज सिखाते हैं कि आप हमसे जीना सीखें। और बदकिस्मती से वी अनेबल टू प्रूव आवर वर्थ एज अ उम्मा। आज मजबूरन हम उनके दिए हुए रोड मैप्स पे चल रहे हैं। अंदाजा करें कि हिंदुस्तान ह्यूमैनिटी को एट ऑल लेवल्स ह्यूमिलिएट कर रहा है। वो परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बनना चाहता है, लेकिन वो खुद यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानता। ऑन टॉप ऑफ दैट, आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें उसने जो रोल प्ले किया, पाकिस्तान कुछ मिलियंस के हवाले से टेरर फाइनेंसिंग और बाकी चीजें, उसके हवाले से इन स्पाइट ऑफ दैट कि पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया जाता, बिगेस्ट वॉर ऑन लैंड, पाकिस्तान दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। आपने दुनिया में 85% ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रग्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं अफगानिस्तान से, उसका 50% पाकिस्तान, आपने उसके खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले किया। फिर आपकी पीस कीपिंग फोर्स, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने रेफ्यूजीज को 41 साल से होस्ट किया, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज, आपने उसको भी छोड़े। आपकी पाकिस्तानी डायस्पोरा ग्लोबली जो कमिटमेंट और डेडिकेशन और जो उनकी अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट्स हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल विच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, कि इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन, कोई एक 1945 के बाद यूएन के बनने के बाद एक कौम बता दे कि जिसके अपने मुल्क के अंदर अपने घरों को छोड़ के और उनको कहा जाए कि विकेट करो अपने घर और अपने डंगर, माल, मवेशी, अपने आबा अजदाद की कब्रें, अपने घर, अपनी बुनियाद, अपनी इज्जत, अपना नामूस, सब कुछ छोड़ के वो निकलते हैं और दुनिया के अमन के लिए कुर्बानी दी गई। एंड स्टिल द वर्ल्ड इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आवर नैरेटिव। और फिर ये अभी जो पुलवामा के बाद हुआ और आज जो हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान घर वापसी प्रोग्राम, यानी आज हिंदुस्तान दुनिया को यह चैलेंज कर रहा है,
وہ کہہ رہے کہ جی یہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، لوور کاسٹ ہندوز ہیں، یا جو پھر دلتس جو 70% کنورٹ ہو گئے ہیں کرسچینٹی میں، ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں فورسفلی کنورٹ کیا گیا ہے، گھر واپسی، یعنی واپس ہندو بن جاؤ یا پھر ادھر سے نکلو۔ آج دنیا 7.25 کروڑ ریفیوجیز کو کیٹر نہیں کر پا رہی، جا کے پاکستان، ایران اور ترکی سے کوئی پوچھے۔ پراسپرس ورلڈ، ان کے ملک کے اندر ساحل سمندر پہ کشتی کھڑی ہوتی ہے تو ان کے پولیٹیکل ڈائنامکس، بریگزٹ آ جاتا ہے، پھر میکسیکو کے ساتھ دیوال کھڑی کرنے کی بات آ جاتی ہے، اور اوورآل یہ جو آج فرانس میں ایک لہر چلی ہے، اس سے پہلے ہالینڈ میں چلی تھی، یہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف تیسری دنیا اور پاکستان جیسے ممالک جو ریفیوجیز کو گلے لگا رہے ہیں، تو وہ ملینز آف کرسچنز اینڈ مسلمز اینڈ لوور کاسٹ ہندوز، اگر ان کو کہا جائے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، وہ اسٹیٹ لیس ہوں، تو دنیا میں تو 1 کروڑ 20 لاکھ اسٹیٹ لیس ہیں، ان کو دنیا نہیں سنبھال پا رہی۔ تو یہ جو ہندوستان کر رہا ہے، اس پر وہ دنیا کی تمام قوتیں کیوں خاموش ہیں؟ اور پھر آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں گے انٹرنیشنل پالیٹکس کے، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورسیلز ٹریٹی کیوں ناکام ہوئی؟ جرمنی کو کیوں سفوکیٹ کیا اور پھر جرمنی نے اس کا بدلہ کیسے لیا؟ پھر لیگ آف نیشن کیوں ناکام ہوئی؟ اور آج یو این کے حوالے سے کیوں سوالات اٹھ رہے ہیں؟ یو این صرف اور صرف ان ایلیٹ کلب کے ہاتھ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول میں، جس طرح یو ایس اسٹیٹ ریزرو بینک ہے، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے۔ دنیا آج آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے 1948 میں، آپ کے یو این کے ریزولوشنز ہیں، آپ کا سیکرٹری جنرل پاکستان میں آئے 2019 میں، اس نے دوبارہ انڈورس کیا کہ وہ یو این کی ریزولوشن انٹیکٹ ہیں، اور اس کے باوجود ہندوستان کو ایک آزادی ملی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اور پھر ہائیبریڈ وار آپ پر اور مجھ پر مسلط کر دی گئی۔ یوتھ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا فیوچر سیکیور نہیں ہے۔ I will take you 10 years ago. I'll take you to 2000 جو ملینیم کے فرسٹ ڈیکیڈ تھا۔ آپ کو 2 چیزیں میں آپ کو جلدی یاد دلا دوں۔ ہمارا ورلڈ کپ تھا، کوارٹر فائنل اگینسٹ انڈیا، جس میں ٹنڈولکر کافی دفعہ آؤٹ ہو کے بھی ناٹ آؤٹ رہا۔ اس میں اگر آپ ذرا سا ذہن لڑائیں تو اس سے پہلے سونیا گاندھی کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وی ہیو آلریڈی انویڈڈ پاکستان تھرو کلچر۔ یاد کریں، ہماری سوچ بڑی لمیٹڈ ہے۔ پھر اب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان ویزا وی انڈیا کی، تو انڈیا کا کلٹ سافٹ امیج تھرو پرفارمنگ آرٹ اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ مودی پچھلے 1 سال میں 3 میٹنگز کرتا ہے۔ یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے سیمینار سے چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری لیڈروں نے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، اور مقبوضہ وادی کی تدارک صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ عالمی برادری بھارتی ظلم و ستم پر کیوں خاموش ہے۔